اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی گیا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بتا دیجئے آرام کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا، چین کہاں ملے گا؟ ایسا نسخہ دے دیجئے کہ چین مل جائے. حضور ایسا نسخہ دے دیجئے آرام مل جائے، ٹینشن دور ہو جائے، ٹینشن فری ہو جائے، تمام غم دور ہو جائے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. جب ہم حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو حضرت اللہ کا کلام پڑھ کے یوں بیان فرماتے ہیں اور سناتے ہیں کہ اگر تمہیں آرام تلاش کرنا ہے تو امریکہ کی طرف مت تلاش کرو. آرام تلاش کرنا ہے تو بڑے بڑے محلات میں مت تلاش کرو. آرام اگر تلاش کرنا ہے تو دنیا داری میں آرام تلاش مت کرو. اگر آرام تلاش کرنا ہے تو دینداری میں تلاش کرو، شریعت میں تلاش کرو، حقیقت میں تلاش کرو، معرفت میں تلاش کرو، روحانیت میں آرام تلاش کرو. تو قرآن اعلان کر رہا ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا کے موضوع میں آرام ڈھونڈنے والے کہیں بھی تجھے آرام نہیں ملے گا سوائے خدا کے ذکر. تجھے آرام ملے گا تو اللہ کے ذکر میں آرام ملے گا. حضرت اس وقت ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جاتے ہیں. ہم نے بھی حضرت کو پچھلے سال وادی کشمیر میں بلایا. حضرت کے قدم جب وہ سرزمین پر پڑے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی اور حضرت جو آج جو کانفرنس کا عنوان دیا ہے اس کے تعلق سے بات ہوئی تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی. مفکر اسلام کوئی بھی جو مفکر ہوا ہے اس کی ذہن اس کی سوچ اور مفکر کا ذہن دنیا کے تمام انسانوں سے جدا گانا ہوتا ہے. ہم نے بھی اور دیگر لوگوں نے اپنی سوچیں دوڑائیں. کہیں ہم چھوٹے سے مدرسے تک محدود ہو گئے، کہیں مسجد کی صرف امامت تک محدود ہو گئے اور وہیں تک محدود رہے. مگر حضرت کی بارگاہ میں آئے. حضرت نے کہا نہیں اتنے کم سوچ نہیں رکھنی اور اسی حد تک محدود نہیں رہنا بلکہ اس سے اور آگے بڑھنا ہے اور آگے جانا ہے اور آگے جانا ہے. اس لیے حضرت نے کیا فرمایا، وہ شعر بھی تھا غالباً ڈاکٹر اقبال کا ہے کہ کس لالچ جوہر کی کمی ہے تیرے دامن میں، ہم کسی اور کے منہ کو کیوں دیکھیں، کس لالچ جوہر کی کمی ہے تیرے دامن میں. دوستو بزرگوں، ہم نے جب اس چیز کو تلاش کیا تو حضرت نے کیا فرمایا، کیا فکر تھی حضرت کی. حضرت نے کہا کہ آپ کے علاقہ کشمیر سے جو طلبہ ہندوستان کے دیگر اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں کے مدرسوں میں پڑھنے کے بعد میں وہ بچے جب یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں انہیں تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے جہاں رہنے سے آپ جانتے ہیں کہ مجلس اور رہنے سے صحبت کی تاثیر ہو جاتی ہے، صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. یہ بچے یہ طلبہ جب بدعقیدوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، جب ان میں ہمیشہ 24 گھنٹہ رہیں گے تو خیالات بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ انمول جو چیز ہے یعنی ایمان جس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسی دولت کو وہ کھو بیٹھتے ہیں. لہذا ان کے لیے علاج یہ ہے کہ ان اداروں کا الحاق یونیورسٹیوں سے ہو، خصوصی ادارے کا الحاق کشمیر یونیورسٹی سے ہو تاکہ وہاں کا طالب علم اس مدرسے سے پڑھ کے براہ راست جا کے کشمیر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے. یہ مفکرانہ سوچ کی حضرت کی اور انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے ہم نے وہاں کے دانشوروں سے پروفیسر
نے یعنی کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے جا کے بات کی اور بات ہونے پر انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ جب حضرت کشمیر تشریف لائے تو میری ان سے ملاقات کروا دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مفکر صرف اپنی زندگی نہیں جیتا ہے بلکہ ایک مفکر پوری قوم کی زندگی اور پوری قوم کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے اور پوری قوم کو ایک نرالی اور ایک نیا طرز زندگی عطا کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ دیکھیے آپ کا تعاون، آپ کی محبت، آپ کی لگن جس سے آج ہم کتنا بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف مدرسے کے تعلق سے، اس کے بعد میں باقی علماء بھی آ جائیں گے، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اسی وادی ہندوستان کی بات، اسی ہندوستان کی سرزمین کی بات ہے کہ اس ہندوستان میں سرزمین یوپی سے ایک قافلہ راجستھان لے لو یا کشمیر لے لو کسی طرف جا رہا تھا۔ وہ دور قدیمہ کی بات ہے، ڈاکو لوگ تھے، ڈاکو، اور وہ ڈاکو لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، وہ اس طرح سے، اور سفر لمبا ہوتا تھا۔ اس دوران وہ لوگ گھوڑوں پہ بھی سفر کرتے تھے، پیدل بھی چلتے تھے۔ تو تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ یعنی 5-6 لوگ ڈاکو جو ہے وہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران وہ ایک راستے میں ایک شخص نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، دیکھا کہ 5-6 لوگوں کا یہ قافلہ، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کرتا پیجامہ بھی ہے۔ یہ شخص ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دہلی جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے؟ بولے ہم یوپی سے وہاں پیدل جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بھوک لگی ہوگی؟ کہا ہاں ہمیں بھوک بھی لگی ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہوگی؟ کہا سفر میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بھوک، پیاس، تھکان، یہ تمام چیزیں سفر میں ہوتی ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے پیش کی، اس شخص نے کہا آپ چلیے ہمارے گھر کھانا تناول کر لیجئے، آپ مدرسے کے طلبہ ہیں اور آپ مہمان رسول ہیں، آپ کا قدم جس بستی میں پڑ جاتا ہے اس بستی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جس قبرستان سے آپ کا گزر ہو جاتا ہے 40 دن کے لیے وہاں قبرستان میں عذاب ہو تو قبروں کا عذاب بند کر دیا جاتا ہے، تو عذاب بند ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ جو ہے آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ ہمارے گھر چلیے، آپ جب تک نماز ادا کرو میں اپنے گھر پہ کہتا ہوں کھانا تیار ہو جائے گا، آپ نماز کے بعد میں کھانا کھا کر تشریف لے جانا۔ یہ شخص اپنے گھر جاتا ہے، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کھانا تیار کیجئے، کچھ مسافر لوگ آئے ہیں اور وہ بھی اپنی قسمت میں ناز کرو، مدرسے کے طلبہ ہیں، مہمان رسول ہیں، آج ان کے قدم ہمارے گھر میں پڑیں گے تو ہمارا گھر جو ہے رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ وہ مہمان رسول ہیں۔ بیوی بھی یہ بات سن کے خوش ہوئی، بیوی بھی یہ بات سن کے خوش ہوئی اور کہنے لگی آج مہمان رسول ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں۔ اس شخص کا ایک ہی بچہ تھا، وہ بچہ بھی ناتواں تھا، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، زبان سے بول بھی نہیں سکتا تھا، ناتوان بچہ تھا، لولا لنگڑا بچہ تھا، ایک ہی بچہ تھا۔ آج اس کی یہ بیوی کہتی ہے مہمان رسول ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں، مدرسے کے طلبہ ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ نورانی قافلہ ہے۔ لہذا آج ضرور ان کی وجہ سے ہمارے بچے کو شفا مل جائے۔ عقیدہ دیکھیے، سبحان اللہ، عقیدہ دیکھیے آپ، اور مدرسے کے طلبہ سے محبت دیکھیے آپ۔ آج ہم کو بھی، ہماری عوام کو بھی آج بھی وہی عقیدہ اور طلبہ سے وہی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے مدارس کی تمام جو مالی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ جب انہوں نے بلایا اور وہ نماز پڑھ کے اس شخص کے گھر پہنچے، کھانا تیار تھا، انہوں نے اپنے آپ کو طلبہ بتایا تھا حکومت سے اور پولیس سے بچنے کے لیے، مگر وہ تھے کون تھے؟ کون
ڈاکو تھے، طلبہ کی شکل و صورت اختیار کر کے اپنا سفر طے کرنا چاہتے تھے، مگر جب وہ آئے، انہوں نے ان کے گھر پہ آئے، ان کے ہاتھ دھلائے، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جو ہاتھ دھلائے گئے ہیں یہ پانی کسی برتن میں محفوظ کر دیا جائے۔ پھر جب کھانا کھا کر انہوں نے ہاتھ دھوئے، ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ پانی بھی کسی برتن میں محفوظ کر لیا جائے۔ برتن میں پانی بھر کے رکھ دیا گیا اور ان لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے۔ جب 1-2 مہینے گزر گئے، ادھر ڈاکہ ڈالا، کہاں نہیں، چوریاں کی، مال سامان سونا لے کے واپس آئے۔ واپسی میں جب اسی طرف سے گزرے، توجہ چاہوں گا، جب واپسی میں یہ ڈاکہ ڈال کے چوریاں کر کے اسی راستے سے جب واپس آئے تو کہنے لگے آج بھی اب کھانا اسی شخص کے گھر کھائیں گے جس کے گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يجدك
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل